آج کی کلاس کا جو ہمارا لیکچر ہے ٹھیک ہے نا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اکنامیکل آبسٹیکلز جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ کو، گروتھ کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اس میں سے ایک سب سے بڑا مین ہنڈرنس ہے ان امپلائمنٹ، اور ناؤ اے ڈیز یو کین سی دیٹ کہ آج کل بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بے روزگاری ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ دا انڈیویژول ایکٹیولی سیکنگ اے جاب ریمین ان ہائرڈ، ٹھیک ہے نا۔ اور ان امپلائمنٹ کیا ہے؟ ایک ایسا آپریشن ہے ٹھیک ہے نا، جو اکانومی کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی پلیسمنٹ موجود نہیں ہوتا۔ ان امپلائمنٹ ایک طرح سے ایک خطرناک قسم کا آبسٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا، جو ملک کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیول بھی نیچے کرتا ہے۔ جب کبھی کسی بھی ملک کے اندر امپلائمنٹ ریٹ، ان امپلائمنٹ کیا ایک سینٹرل پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب کبھی ان امپلائمنٹ ہائی ہو جاتا ہے تو ہمارے ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ ویسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیپلز کی انکم جو ہے وہ ظاہر ڈپریس ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں بچ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اکنامک ڈسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے، معاشی مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی فیملی کے اندر ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جو کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب اگر ہم آج کل کے دور کا موازنہ کریں تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ ریٹ بہت تیزی سے بڑھا ہوا ہے، اور ان امپلائمنٹ ریٹ کے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت صحیح طریقے سے گرو نہیں کر رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اپنے ریسورسز کو صحیح طرح استعمال کریں۔ میں وہی والی بات کروں گی کہ دیکھیں ہر چیز ہر ایک سے جڑتی ہے۔ ماحول کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی، آرڈر اچھا لے کر آئیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا لاہے عمل ترتیب دیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کلاسیفیکیشن آف ان امپلائمنٹ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلا ہے فریکشنل، فار فائنڈنگ اے نیو جاب پیپل موونگ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، ٹھیک ہے نا۔ ایک جاب کی تلاش کے لیے جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں ٹکتے، وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں تو کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ۔ اسٹرکچرل امپلائمنٹ میں ورکر جو ہوتے ہیں نا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ تر ان صنعتوں میں اور ان ریجنس میں جو ہے وہ نوکریاں مل جائیں جہاں سے ہم آئیں، جہاں سے ہم نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ۔ یہاں پر ورکر جو ہوتا ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ سائیکلک ورکرز ہو لے آف وین دا اوور آل اکانومی سفر اے ڈاؤن ٹرن، ٹھیک ہے نا۔ ناؤ اے ڈیز اسٹل دا ایگزامپل ان پاکستان، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ پریشان ہیں کہ ان کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں، کسی کو لے آف مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اکانومی ہماری ڈاؤن ٹرن ہو گئی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیچے دیکھیے یہ کہ انہوں نے ریویو دیا ہے، اگر آپ چاہیں پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ آپ کی نالج کے لیے ہم نے آپ کو دیا ہے کہ جب آپ کنکلوژن بنائیں تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ آپ کے لیے ریڈنگ مٹیریل ہے۔ اب آ جائیے کازز آف ان امپلائمنٹ۔ کازز آف ان امپلائمنٹ میں بھی دیکھیے میں نے فرسٹ پیرا دیا ہوا ہے، یہ فرسٹ پیرا وہی ہے، تو آپ نے جب ایگزام میں لکھنا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے 6 لائنیں لکھنی ہے اس سے ریلیٹڈ۔ اب پہلا دیکھو، سب سے پہلا کاز کیا ہے ان امپلائمنٹ کا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یعنی سیاسی غیر استحکام ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سیاسی غیر مستحکم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پالیسی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ پالیسی اچھی نہ کام اچھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اچھی پالیسی بناؤ گے تو لوگ اس پہ اچھا کام کریں گے، آپ صحیح لوگوں کو صحیح جگہ کا انتخاب دو گے تو وہ وہاں بیٹھ کے اچھا کام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں یہ ہیں وہ کہ جس سے بھی ماحول کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھ رہا ہے۔ لو کوالٹی آف ایجوکیشن، یہ تو آپ کو پتہ ہے مین فیکٹر ہے کہ پاکستان کے اندر جو تعلیم کا معیار ہے نا وہ بہت خراب ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ متاثر انہوں نے ایجوکیشن کو کیا ہے،
جبکہ ایجوکیشن ہمارا مین سیکٹر ہے. یہاں پر تمام تر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کم سے کم اتنا تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ کم سے کم وہ گھر میں. آج بچہ بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر اور بہت ریلیکس ہے، تو آپ اس کو ایجوکیشن کے اندر کیا موٹیویشن دے رہے ہیں؟ کل کو وہ اسکول جائے گا تو وہ تو سوچے گا یہ کون سی جگہ ہے. یعنی اتنی چھٹیاں آپ نے ان کو دے دی ہیں کہ وہ تو اس جگہ کو اجنبی سے سمجھے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کو لاہے عمل ایسے بنانے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ جس کی وجہ سے تعلیم بھی متاثر نہ ہو. اب یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا لو کوالٹی آف ایجوکیشن، یہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ کہ ایک تو تعلیم مہنگی بہت ہے، لوگوں کے پاس اسکلز ہی نہیں ہیں. وہ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، وہ کورس کرنا چاہتے ہیں، اتنے مہنگے ہوتے ہیں وہ کر ہی نہیں پاتے. ٹھیک ہے نا، وہ لینگویج کورس کرنا چاہتے ہیں وہ کر ہی نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں بھائی اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں دیکھیے اٹ آل دا بوائز ٹو دا پرائمری ٹو اے بیسک ایجوکیشن ان پاکستان اباؤٹ وچ a little attention has been paid and which countries to. اور دیکھیں پاکستان کے اندر تو ایجوکیشن کے اوپر کتنے لوگ فائنینس کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو تو یو ایس ایڈ بھی ملتی ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ لو ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ پورا لکھیں گے. لو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اتنے سارے پوائنٹس میں نے دیے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آپ نے کوئی بھی 5 to 6 لائنس جو ہے وہ لینی ہے جب آپ اپنا آنسر بنا رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ خود سے بھی کوئی پوائنٹس دینا چاہیں تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوشل امپیکٹس. People have lost their hopes and find ways to satisfy their utmost needs. It is anticipated that if no concentrated action are taken against this problem in the coming year. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے پیپل جو ہے نا ایک طرح سے دیکھ لیں کہ وہ اپنی ساری امیدیں کھو چکے ہیں. یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری اٹموسٹ خواہشات تھی نا وہ بھی اب کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اٹموسٹ کا مطلب ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہے، انہوں نے بولا آگے آنے والے سالوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ خواہشات پوری ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی. کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پریزنٹ آپ آج کے مقابلے میں کل اس سے زیادہ بڑھ جائے گا. لازمی سی بات ہے، لوگوں کو کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو وہ تو چھینا جھپٹی کریں گے، لوگوں کو لوٹیں گے. ٹھیک ہے نا، پیپل ول بیکم پور، لوگ غریب سے غریب ہو جائیں گے. ٹھیک، یہاں پر بھی دیکھیں میں نے ایک ہسٹری دی ہے چھوٹی سی سوشل امپیکٹس کے. ٹھیک ہے نا، یو مسٹ ریڈ اٹ ویری کیئرفلی. ٹھیک ہے، بیکاز اٹ از دا ہسٹری اباؤٹ دا پلیس. ٹھیک ہے نا، آپ نے اسے اپنے آنسر کے اندر ایڈ کرنا ہے اباؤٹ 6 to 7 لائنس. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں ہیں کچھ سجیشنس. ہم نے اپنی کلاس کے اندر ان امپلائمنٹ کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اور جو بھی انٹرنس ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہمیں 3 ٹاپکس کو مد نظر رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان امپلائمنٹ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، دوسری بات یہ ہمیں بتانا ہے کہ ان امپلائمنٹ اکانومی میں ہو کیوں رہی ہے، یعنی کازز. ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم اپنی تجاویز بتائیں گے کہ بھئی اگر اس طرح کر دیا جائے تو ہم کافی حد تک ان امپلائمنٹ کو جو ہے وہ معاشرے سے ریڈیوس یا ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے سب سے پہلا پوائنٹ بولا اکنامیکل گروتھ. گورنمنٹ شوڈ میک دا ایفرٹ ٹو پش دا اکنامیکل گروتھ پروسیس. ٹھیک ہے نا، حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسی چیزیں لگائے، کوئی ایسے ٹریننگ سے، ٹھیک ہے نا، جس سے اکنامیکل گروتھ ہو اکانومی میں. اور اس پرپس کی خاطر کیا ہو سکتا ہے کہ اکنامیکل ریوائول پیکیجز دے دے. ٹھیک ہے، اناؤنس کر دے انڈسٹریل سیکٹر کو، تاکہ پروڈکشن اور انویسٹمنٹ دونوں ہی اپروچ پہ جا سکے. دوسرا ہمارے پاس ہے ایکسپورٹ. ٹھیک ہے نا، ایکسپورٹ. گورنمنٹ شوڈ سیریسلی ٹرائی ٹو بوسٹ دا ایکسپورٹ تھرو دا براڈننگ دا ٹیکس بیس اینڈ لوورنگ ٹیرف. یعنی ایکسپورٹ کو پروموٹ کیا جائے اور اس پہ لگنے والا ٹیرف جو ہے وہ اس کو کم کیا جائے. تیسرا ہمارے پاس ہے ایگریکلچر سیکٹر. آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر
ایگریکلچر سیکٹر بہت معنی رکھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے امپیڈیمنٹس بنائیں, ایسے فیکٹرز دیں جس سے ہمارا چھوٹا کسان بھی جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ کیا کر سکے, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم لے کر جو ہے وہ بآسانی قرضے لے سکے. اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس ہے فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی. فسکل فکس سے نکلا ہے, فکس مانے ٹریجری, مانیٹری منی سے نکلا ہے, منی مانے پیسہ. اب یہ دونوں پالیسیز جو ہیں وہ اکانومی کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر ہم فسکل کی بات کرتے ہیں تو ہم مانیٹری کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے, اور اگر ہم مانیٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم فسکل کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا نمبر آف فسکل اور مانیٹری میجر جتنی بھی ہیں نا ان کو اٹریکٹ کرایا جائے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر, تاکہ ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ ہو. کیا ہو؟ ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ ہو. اس کے بعد آتی ہے اب ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرامز کے اوپر. یہ بھی بڑے معنی رکھتے ہیں. ٹیکنیکل کا مطلب ہوتا ہے اسکلس, ٹھیک ہے نا. ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں تعلیم حاصل کریں, پھر ہم بولتے ہیں نہیں اسکلس بھی ہونے چاہیے. اسکلس کا مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن, آپ کے پاس تعلیم بھی ہونی چاہیے تربیت کے ساتھ ساتھ. تو لہٰذا یہ بھی وہ فیکٹر ہے کہ اگر ہم اس کو پروموٹ کرائیں چھوٹے چھوٹے ٹریننگ پروگرامز کے اندر تو ہمارے ملک سے کافی حد تک ایک تو سکھ انڈسٹریز پروموٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کافی حد تک جو ہے وہ ہماری جو معیشت بیٹھی ہوئی ہے وہ اٹھ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا پہلا ہنڈرنس ہے, اور اس ہنڈرنس کے اندر ہم نے آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ دیکھیں یہ اب دیکھیں آ گئی نا سیلف امپلائمنٹ اسکیم. ڈکریز دا برتھ ریٹ, برتھ ریٹ کو ڈکریز کیا جائے. جب برتھ ریٹ کیسے ڈکریز ہوگا, برتھ ریٹ کیسے ڈکریز ہوگا؟ آنے والوں کو آپ نہیں روک سکتے, ریسورسز بڑھا سکتے. سیلف امپلائمنٹ اسکیم بڑھائیں, سیلف انڈسٹریز بڑھا دیجئے, ٹھیک ہے نا. جو چھوٹی موٹی کاٹیج انڈسٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ پیسہ لگائیں تاکہ وہاں پہ لوگ سیلف امپلائمنٹ حاصل کر سکیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پر بھی بیٹھ کے پیسہ کما سکیں. آپ برتھ ریٹ کو ڈکریز نہیں کر سکتے, آنے والے لوگوں کو آپ نہیں روک سکتے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ سارے سمٹم اور یہ ساری سجیشنس تھیں جو کہ بتا رہی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر انپلائمنٹ دیکھو کس طریقے سے یہ بہت بڑا جن بن کے جو ہے سامنے آیا ہوا ہے. اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ایلیمینیٹ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ریڈیوس کچھ تو کمی لا سکتے ہیں تاکہ ملک کے اندر یہ بے روزگاری کی سطح ہے یہ کم ہو جائے. کیونکہ یہ بے روزگاری جو ہے یہ ایک اور سائن لے کر آتی ہے, اور وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ پوورٹی, وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ انمپلائمنٹ کو کہتے ہیں مین آبسٹیکل ہے یہ مین. تو یہ جو مین آبسٹیکل ہے تو آپ نے اس کو ہر حال کے اندر جو ہے نا اوور کم کرنا ہے. اکانومی کے اندر اگر یہ اوور کم نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دے گا. آج کے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو ایک اکنامیکل آبسٹیکل بتا دیا. انشاءاللہ جو اب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ نیکسٹ آبسٹیکل کے حوالے سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی آپ بہت اچھی طرح سمجھیں گے, اور پریکٹیکلی بھی کوشش کریں گے کہ نہیں بھائی اکانومی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمارا بھی ایک کردار ہے, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اوکے, جزاک اللہ. اس کے اب ہمارے پاس جب ہم نے آپ کو انمپلائمنٹ پڑھایا تو انمپلائمنٹ پڑھانے کے بعد ہمارے پاس ایک اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ ہے پاورٹی. پاورٹی ایکچولی کیا ہوتی ہے؟ غربت. غربت کس سے کہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس لیس ریسورسز ہوتے ہیں اور آپ کا برتھ ریٹ آلریڈی بہت ہائی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم, تو اس کو کہتے ہیں غربت اور افلاس. پاکستان جو ہے نا جیسا کہ ڈیولپنگ نیشن میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کے ہمیشہ وسائل کم رہے. جب پاکستان ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس پاکستان, اس وقت بھی پاکستان کے پاس جو وسائل تھے وہ بہت کم تھے. یعنی پاکستان کے پاس سمپل صرف زمین آئی تھی, پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے فصلیں لگائیں, ٹھیک ہے نا, کھیتی باڑی کری, صحیح ہے نا. اس کے بعد انڈسٹریز لگائیں, یہ ساری چیزیں کری. تو یہ وہ سارے میٹرز تھے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اس وقت سے چلتے آ رہے ہیں جب پاکستان کے پارٹیشن ہوئی, پاکستان تقسیم ہوا,
اور تقسیم ہونے کے بعد بھی پاکستان کے حصے میں کچھ ناانصافی کی گئی اور پاکستان کو وہ حصہ دیا گیا ہے جو الٹیمیٹلی وہاں پر اتنے وسائل موجود نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاورٹی کے کازز کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا کاز انہوں نے دیا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز۔ گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہے؟ ہماری گورنمنٹ کی جو کنڈیشنز ہیں نا ملک چلانے کی، ان کے پاس اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ وہ پالیسیز گورنمنٹ کی کیسی ہیں؟ اس طرح کی ہے کہ بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہاں پر ہم جو ہے وہ زیادہ پیسہ ارن کر سکتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ لوگوں کی پرابلمز کیا ہیں، وہ لوگوں کی پرابلم سے ان اویئر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے ایسی پالیسی بنائے کہ اس پالیسی کو بنانے کے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ اپنا کانسیپٹ آگے کر سکے۔ گورنمنٹ کی پالیسی بنانے کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے کرپشن، ٹھیک ہے نا۔ کرپشن آپ کو پتہ ہے رشوت، اور رشوت کا موٹیو ایکچولی ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رشوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رشوت آپ کی حیثیت کی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا اور اس عہدے پہ بیٹھ کے آپ نے صحیح طرح سے انصاف نہیں کیا تو آپ کرپٹ ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے there are two types of corruption. There is not morality and everyone is trying to earn the money and more money by using fair and unfair means. ٹھیک ہے نا، یعنی پیسہ کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے، چاہے وہ طریقہ صحیح ہو چاہے وہ طریقہ صحیح نہ ہو، ٹھیک۔ دوسرا دیکھ لیجیے آفیشیل ویز دیئر ٹائم ہیز اے لو ایفیشنسی۔ اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے؟ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان سیٹوں پہ بیٹھ کے صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہے۔ تو جب صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے، صرف ریلیشن شپ بتائیں گے کہ دیکھو ہم عوام کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور عوام ہمارے لیے ہے، لہٰذا اس چیز سے ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز دیتی ہے، لیکن اس پالیسیز کے اندر کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ یہ سارے پروگرام گورنمنٹ کے لیے ہیں اور یہ کرپشن نہیں ہے، یہ کرپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی دونوں کرپشن موجود ہیں، یہاں کمایا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر سیٹ پہ بیٹھ کے کھایا بھی گیا ہے۔ لہٰذا غربت و افلاس کا ان کو کیا پتہ، یہ تو ان اویئر ہیں، یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں کہ غربت، غریبی، ایک وقت کا کھانا نہ کھانا، بھوکے پیٹ سو جانا، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ان کو نہیں پتہ کسی بھی چیز کے بارے کے اندر۔ کیونکہ دو ہمارے پاس پوائنٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا ڈویژن آف ایگریکلچرل لینڈ۔ ایگریکلچرل لینڈ کیا ہوتی ہے؟ ایگریکلچرل لینڈ ہوتی ہے زرعی زمین، زرعی زمین کی تقسیم۔ اب زرعی زمین کی تقسیم کیسے ہو؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فینومینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات کے اندر وہ لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ اپنے قوانین کو مان رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ۔ تو پاکستان ایک ایگریکلچرل لینڈ ہے، موسٹ آف دا پیپل آر فارمرز بائی اے پروفیشن، ٹھیک ہے نا۔ لینڈ وائز اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی فیملی کی تمام تر ضروریات کو کس سے پورا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایگریکلچرل لینڈ سے ہی پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آدھے سے زیادہ ریسورسز تو ان کے اپنے گھر کے وسائل میں ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو پھر ٹھیک اسی وجہ سے ملک کو جو ہے وہ لیک آف ایگریکلچر ریسورسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آ جائیے مٹیریلزم۔ اب یہ مٹیریلزم کیا ہوتا ہے؟ ہماری سوسائٹی کے اندر سوشل باؤنڈنگ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ گریجولی بیکمس تھنر اینڈ تھنر، کم ہو رہی ہے۔ A race of a material object has been started even no one tried to understand the problem of other۔ یعنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں جانتے کہ کس کو کس چیز کے بارے میں کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایوری ون از گریجولی چینج فرام ہیومن ٹو اے بلومن which only know about the needs and have no concept about the limitation of others۔ صحیح ہے نا۔ نیچے آ جائیے آپ، پھر آپ کے پاس جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے لیک آف ایجوکیشن، تعلیم کی کمی، تعلیم کا فقدان۔ اس کے بارے میں تو آپ پتہ نہیں کب سے لکھ رہے ہوں گے کہ تعلیم جو ہے ہمارے پاس، لیک آف ایجوکیشن ایک ایسا فیکٹر ہے
جو سارے ہنڈرنس کے اندر ایک بہت اہم امپیڈیمنٹ کا کام کرتا ہے. اب اگر کسان کو تعلیم یافتہ بنا دیا جائے تو جو کام ہم باہر سے ٹیکنالوجی لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہوں. لیکن وہی والی بات ہے کہ میجورٹی کا تاثر ایسا ہے کہ لوگ یہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو گاؤں دیہات میں کام کر رہا ہے بس وہ وہی کام کرے گا. وہ اس کے اندر تعلیم کو شامل نہیں کرتے. لارج اسکیل امپورٹ، بہت بڑے پیمانے کے اوپر خوب دھڑا دھڑ باہر سے چیزیں آ رہی ہیں. خوب امپورٹ اورینٹڈ سوسائٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی چاہیے ہمیں کہ اس کو ڈکریز کریں. اور اس کو ڈکریز کرنے کے لیے جو کردار آتا ہے وہ آتا ہے حکومت کا. حکومت کس طرح سے کرے گی؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے. جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گی تو لازمی سی بات ہے کہ کچھ قوانین آپ ایسے بناؤ، ٹھیک ہے نا، کچھ آرڈرز، کچھ احکامات ایسے بناؤ تاکہ ان کو لگے کہ ہاں ہم پہ یہ سختی، ہم پہ یہ امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے. تو لا اینڈ آرڈر کے پاکستان کو بہت بڑا پرابلم شکار ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے. پاکستان میں لا میکنگ کا ادارہ جو ہے وہ بہت پراسپر لاز نہیں بنا پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ مسائل حل ہی نہیں ہو پائے ہیں. اس کے بعد دیکھ لیجئے گا فلکچویٹڈ فارن انویسٹمنٹ. فلکچویٹڈ فارن انویسٹمنٹ کیا ہے ہماری؟ کہ فارن انویسٹر جو بھی ہے نا ہمارا، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لوکل مارکیٹ سے. ٹھیک ہے نا، وہ انویسٹ کرتا ہے ملینز ڈالر کے اندر اسٹاک مارکیٹ میں. اور جب اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہے ان انڈیکس کے اندر تو وہ انویسٹر وڈرا کرتا ہے اپنے پیسے کو، ٹھیک ہے نا، وتھ پروفٹ کے ساتھ. اینڈ سڈنلی کولیپس. دی آفٹر میتھ آلویز از فیس بائی اے پور پیپل. ٹھیک ہے نا. اب یہ کاروبار ایسا ہے کہ امیر پھر برداشت کر لے لیکن غریب شاید برداشت نہ کر پائے. پرائیویٹائزیشن. گورنمنٹ از انیبل ٹو مینیج دا ڈپارٹمنٹ اینڈ کنٹری ہیز اے لو ریزرو ایسیٹس. کون سے ریزرو ایسیٹ ہیں؟ لو ریزرو ایسیٹ. سو the meet the requirements some companies run by the government are sold by foreign investment. نیچے دیکھیں انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ اگر گورنمنٹ سولڈ کرتی ہے اپنا گیس پلانٹ، ٹھیک ہے، دین پرائسز فار اے گیس ان اے کنٹری رائسز. جبکہ ملک کے اندر جو گیس کی پرائسز ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں. اب آ جائیے مرال کلچر. مین ریزن پاورٹی کا جو ہوتا ہے نا وہ سوشل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. یہ سوشل ڈس آنیسٹی کیا ہے؟ یہ سماجی مایوسی ہے، یہ سماجی بدحالی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معاشی بدحالی ہے. ٹھیک. irresponsible behavior of the people. ڈس آنیسٹ ہیں، اپنے کردار کو نہیں جانتے. ایوری ون از ٹرائنگ ٹو گیٹ ریچ بائی یوزنگ انفیئر مین. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں امیر بنوں گا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا وسائل استعمال کر رہا ہوں. ایک شاپ کیپر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تیار ہے ٹو گیٹ دا ہول منی فرام دا پاکٹ آف کسٹمر. ایک شاپ کیپر ہے، وہ تیار ہے کہ میرے کسٹمر کے سامنے جتنے بھی پیسے نا میں سب لے لوں. who are doing a job are not performing their duties well. جو لوگ ہیں نا وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن اپنی ڈیوٹیز کو اچھی طرح پرفارم نہیں کر پا رہے. سوسائٹی کے اندر بریو ہیں، رسپیکٹفل ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکسز ہی نہیں پے کرتے. ٹیکسز پے کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس کے اندر سہولت محسوس ہوگی. تو لہٰذا یہ وہ سارے ریزنس تھے جو معاشرے کے اندر پاورٹی کو ریز کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی اس کی کازز پڑھے. انشاءاللہ ابھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجیز کی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم کیا ایسا اسٹریٹجی پلان بنائیں. یہ بھی ختم تو نہیں کر سکتے، یہ ایک ایسا جن ہے جسے ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کافی حد تک ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. کیونکہ اسی سے ملتا جلتا آگے جا کے آپ پڑھیں گے انفلیشن. انفلیشن بھی یہیں سے نکلا ہوا ایک اور جن ہے کہ جو معاشرے کے اندر غربت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے.
پاورٹی اور اس کے کازز ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے. اب دیکھیں ایک اسٹریٹجی ہے, اگر اس اسٹریٹجی پہ اگر ہم عمل کر لیں تو کافی حد تک ہم پاورٹی کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے بولا ہے اکنامیکل گروتھ کو ایکسیلریٹ کرو. ایکسیلریٹ کا مطلب ہے بڑھاؤ. اب یہ اکنامیکل گروتھ کب بڑھے گی؟ اکنامیکل گروتھ تب بڑھے گی جب ہمارے سیکٹر کام کریں گے. جب ایگریکلچر سیکٹر کام کرے گا تو ایگریکلچر سیکٹر اچھا را مٹیریل دے گا, انوینٹریز دے گا انڈسٹریل سیکٹر کو, تو انڈسٹریلائزیشن فروغ ہوگی. تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہم اکنامیکل گروتھ کو پراسپر کر سکتے ہیں. یہ ہمارے میجر سیکٹر ہیں جن کو, اور اس کے اندر ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا جائے, ٹھیک ہے نا. دوسرا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس کو تو آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے نا. جب بہت تیزی کے ساتھ قیمتیں بڑھ رہی تھیں آئل کی, فوڈ کی, ٹھیک ہے نا, انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس ہو رہے تھے, بہت برا حال تھا, ٹھیک ہے نا. پاکستان جو ہے میکرو اکنامکس کا جو انڈیکیٹر ہے وہ بہت بدحال تھا, لیکن بٹ آلسو امپوز اے سوشل کاسٹ. لیکن یہاں پر بھی کچھ سوشل کاسٹ امپوز ہوئی تھی. تو پور پیپل جو تھا نا وہ اپنے آپ کو اس اکنامک ریسیجن سے بچانے کے لیے, ہائی انفلیشن سے بچانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کوئی پروگرام لانچ کر دو, ٹھیک ہے نا, کہ جو ہمارے لیے انکم کا ذریعہ بن جائے. لہٰذا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اور اس پروگرام نے بہت سارے لوگوں کی کفالت کی اور ابھی تک یہ پروگرام رننگ میں ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پاکستان پاورٹی ایلیویٹڈ فنڈ. پاکستان پاورٹی ایلیویٹڈ فنڈ کیا ہیں ہمارے؟ پاکستان پاورٹی ایلیویٹڈ فنڈ اسٹیبلش ہوئے ہیں, اس لیے ہوئے تھے یہاں انہینسمنٹ کرنی تھی اویلیبل ریسورسز کی, ٹھیک ہے نا, تاکہ اینڈ سروسز ٹو دا پور, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ساری ہسٹری دی ہے, آپ کو فگرز دیے ہیں, صحیح. پیپل ورکس پروگرام. People Works program include the scheme having an immediate bearing on a standard of living of a common man under in the area of road, gas, telephone, education, health, water supply and sanitation. اب ایکسپینڈیچر جو انکرڈ ہو رہے ہیں لازمی سی بات ہے وہ ایئر بائی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کا جو پی او پی ہے مسلسل ڈیفیسٹ جا رہا ہے. اس کے ڈیفیسٹ جانے کی وجہ ہے کہ یہاں پر جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہے ہی ایکسیڈ, اور ریونیو کیا ہے؟ کم. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکسپینڈیچر کم کرنا ہے اور ریونیو کو اوپر لے کے جانا ہے. پنجاب فوڈ سپورٹ اسکیم. پنجاب فوڈ سپورٹ اسکیم ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی اربن رورل پاپولیشن دونوں کے لیے, یعنی گاؤں دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان دونوں کے لیے. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ افورڈنگ اے ریلیف ٹو دا فالوئنگ کیٹیگریز. یہ جو تمام تر لوگوں کا تذکرہ یہاں ہوا ہے, ہاؤس ہولڈ ہیں, وہ ہاؤس ہولڈ ہیں جو کہ ڈیلی ارنرز ہوتے ہیں, ویڈوز ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, جن کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, صحیح ہے نا, ان سب کی وہ سپورٹ کرے. تو پنجاب نے یہ فوڈ سپورٹ اسکیم کا پروگرام بنایا تھا. اس کے بعد ہے ٹریکٹر سبسڈی اسکیم. پنجاب گورنمنٹ انیشیٹو ٹو ایریڈیکیٹ دا پاورٹی انکلوڈ ٹریکٹر سبسڈی اسکیم, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ سبسڈی کی کہ بھئی اب آپ لوگ ٹریکٹر کا استعمال کرو, ٹیکنالوجی کو لے کر آؤ. اس کے بعد ہے سستی روٹی. دا سستی روٹی انیشیٹو از فوکسنگ آن اے اربن پاپولیشن آف پنجاب پروونس انڈر دا اسکیم سستی روٹی ایٹ دا ریٹ آف ₹2, ٹھیک ہے نا. یہ وہاں پر ایک اسکیم چلائی گئی تھی کہ روٹی کو سستا کر دو تاکہ لوگ بآسانی جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں. اب ہم نے یہاں پر پاورٹی پڑھا, اور پاورٹی پڑھنے کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ پاورٹی کے کازز کیا ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے پاس جو ٹاپک آ رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا خاص ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاپولیشن ہے کیا. پاپولیشن ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے, اور جہاں کہیں ہم پاپولیشن کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس اسٹڈی کو کہتے ہیں ڈیموگرافی,
کیا کہتے ہیں ڈیموگرافی. تو پاکستان کی اکنامیکل گروتھ کو بچانے میں، اس کو آگے لے کے جانے میں یہ تیسرا ہنڈرنس ہے. تیسرا ہنڈرنس ہے یہ جو کہ رکاوٹ ڈالتا ہے. پہلا ان امپلائمنٹ، دوسرا آپ نے پاورٹی پڑھا، تیسرا کون سا ہے ہمارا پاپولیشن. یہ وہ فیکٹر ہے، یہ وہ امپیڈیمنٹ ہے جو کہ معاشرے کے اندر، اب یہاں دیکھیں گا نیچے دیکھیں آپ کو میں نے ایک ٹیبل بنا کے دیا ہوا ہے. برتھ ریٹ، ڈیتھ ریٹ، ٹھیک ہے نا، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ، لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ، یہ سارے ٹاپک، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آبادی جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہے. تو پاکستان چونکہ ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، یہاں پر وسائل کم ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کمانے والا ایک اور کھانے والے 6. تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آنے والے لوگوں کو اسٹاپ کر دیں، بلکہ ان کے آنے کے ساتھ ان کے وسائل کا بھی بندوبست کریں تاکہ جب وہ دنیا کے اندر آئیں تو ایک نیا دماغ لے کر آئیں، ایک نئی سوچ لے کر آئیں. ٹھیک ہے نا، وہ معاشرے کے لیے ہنڈرنس نہ بنے، وہ معاشرے کے لیے ایک ایسٹ کا کردار ادا کریں، ایک اثاثے کا کردار ادا کریں کہ بھئی اسے بھی آ کر معاشرے کے اندر معاشرے کی پراسپیرٹی کو اچیو کرنا ہے. جیسے لکھا ہے پاپولیشن سنسس از این امپورٹنٹ نیشنل ایکٹیویٹی آلموسٹ all over the world. It provides the benchmark data for a development planning and its evolution. اب میں نے یاد کریں، میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہوتا ہے. پاپولیشن کے ٹاپک میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا کردار بہت زیادہ ہے. یہ جو HDI ہم نکالتے ہیں نا، اس کا کردار بہت زیادہ ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو لوگوں کا کوالٹی آف لائف کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، ہیلتھ کیسی ہے، نیوٹریشن کیا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم کیسے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارا کوالٹی آف لائف کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو اسٹینڈرڈ کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں دیکھیں پاپولیشن آف اے کنٹری پورٹریٹس اے ڈبل فیس فینومینا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آنے والا شخص آپ کے لیے اضافہ لے کر آئے. آنے والا شخص آپ کے لیے ایسا اضافہ بھی لے کر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس سے ملک کو ترقی ہو سکے. ٹھیک ہے، تو دو طرح سے ہم پاپولیشن کو پڑھتے ہیں کہ پاپولیشن از اے ہنڈرنس اور پاپولیشن از این ایسٹ یا سائن آف پراسپیرٹی. اب سائن آف پراسپیرٹی دو پوائنٹ آئیں گے اس کے اندر، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. ایک کے اندر ہم کوالٹی آف پاپولیشن کو ڈسکس کریں گے. اب جب ہم کیریکٹرسٹکس آف پاپولیشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو کیریکٹرسٹکس آف پاپولیشن دو طرح کی ہیں، کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر ہم یہ بولتے ہیں مین ہنڈرنس ہے، لو بھائی یہ ٹیچر کیا بول رہی ہے، یہ تو آبادی جو ہے وہ مین ہنڈرنس ہے. تو مین ہنڈرنس کیوں ہے ہمارے لیے رکاوٹ؟ کیونکہ بڑھتی ہوئی افزائش کے ساتھ ہمارے پاس وسائل نہیں بڑھ رہے، اسی وجہ سے یہ ہمیں بوجھ لگے گی، اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے جا کے اکانومی کے اندر سفر نہیں کر پائیں گے. یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ پورا کا پورا چارٹ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے فگرس دی ہوئی ہیں آپ کو 1975 فرام 2019 ٹو 1975 تک کی ہم نے فگر دی ہوئی ہیں. یو مسٹ بی آبزرو دا فگر اینڈ ناؤ ریڈ دس بلو پیراگراف ویری کیئرفلی کہ کہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ آبادی، اب آبادی کا تناسب ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ریپڈلی گروئنگ پاپولیشن افیکٹ دا اکانومی آف پاکستان دو حصوں میں کر رہی ہے. ٹھیک، افیکٹ آف گروئنگ پاپولیشن کیا ہے یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ہیلتھ کے اوپر الگ کر رہی ہے، یہاں پر ایجوکیشن پہ الگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر فوڈ پہ الگ کر رہی ہے. تو یہ وہ سارے ایفیکٹ ہیں، یہ اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے آبادی کا
ہم کہتے ہیں نا کہ آبادی کا اثر کس طریقے سے ہمارے دوسرے شعبہ جات کے اوپر پڑتا ہے.